डिफेक्टो तो आर्मी चीफ की पावर्स ज्यादा थी बाकी सर्विस चीफ से, डी यूरे उसको एक तरीके से फॉर्मुलाइज करना, वो बताइए कि किस हद तक ये कारामद साबित होगा पाकिस्तान के दिफा के हवाले से। जाहिर बात है उसकी सियासी इम्प्लीकेशंस भी हैं, वो भी हम उस पर भी अगर वक्त बचेगा तो बात करेंगे। बिल्कुल, दिफा के हवाले से इसकी कोई अफादियत नहीं है कतई तौर पर, ठीक है। देखिए 1971 में सकूत मशरकी पाकिस्तान के बाद जाहिर है बहुत सी बातें हो रही थी, कमीशंस बैठे थे, एक वॉर इंक्वायरी कमीशन भी बैठा था, और उसने 1975 में जो है वो एक स्ट्रक्चर आपको दिया था जो कि जिसको आप जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स कहते हैं, जेएस हेडक्वार्टर्स, ठीक है। वो उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ था, और वो मार्च 1976 में वो स्ट्रक्चर जो था वो बन गया। ये जो आज बात हो रही है जॉइंटनेस की या ऑपरेशनल इंटीग्रेशन और कोहेजन की, वो जो जेएस हेडक्वार्टर्स था उसका बुनियादी मकसद ही यही था। वो टेम्पलेट जो थी वो बुनियादी तौर पर अमेरिकी थी, वो अभी भी अमेरिकी टेम्पलेट, मतलब अमेरिका में अभी भी वो टेम्पलेट, ठीक है। तो इसलिए ये जो बात हो रही है कि जी ये जो हमने किया है इसका ताल्लुक जो है वो ऑपरेशनल इंटीग्रेशन और कोहेजन के साथ है या कोऑर्डिनेशन के साथ है या जॉइंटनेस के साथ है, ये कतई तौर पर एक जो है वो मतलब ये मंजन बेचने वाली बात है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत के साथ। वो जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर एक और चीज भी थी, और वो ये थी कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ था वो 3 साल की रोटेशन थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब वो रोटेशन जो थी वो शुरू में हुई, उसके बाद वो खत्म हो गई। अब तो मुझे ये भी याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम समवन फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स वाज द चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। फौज ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि चूंकि सियासी तौर पर, मैं ऑपरेशनल की बात नहीं कर रहा, सियासी तौर पे चूंकि आर्मी चीफ का एक किरदार रहा है इस मुल्क में, बदकिस्मती से पहले भी था, 1958 से पहले भी था, लेकिन 1958 के बाद से तो ये बीमारी जो है वो हमारे साथ लगा, मतलब तवातर से लग गई है ना। ये एक डायबिटिक प्रॉब्लम है हमारी, या इसको एक ऑटो इम्यून जो है डिसऑर्डर कह लें आप, वो हमारे साथ लग गया है। और ये एक्जिमा की तरह कभी ये रिमिशन में जाता है, कभी ये वापस आ जाता है, कभी ये फ्लेयर अप हो जाता है, ये चल रहा मामला। उसके अंदर जो जेएस हेडक्वार्टर्स था उसको तो वैसे ही फारिग कर दिया गया, क्योंकि असूल तो ये था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो है ही इज द सीनियर मोस्ट अपॉइंट, और उसके नीचे 3 जो है वो सर्विस चीफ्स हैं। अब वो जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जो है वो नेवी का होगा, कभी एयरफोर्स का होगा, कभी रोटेशन, वो खत्म हो गया मामला। उसमें हो क्या गया कि जी ये दफ्तर हमने रख दिया है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर के पास नाम जाएंगे तो एक बंदा तो बन जाएगा आर्मी चीफ, तो एक और बंदा जो है उसको आप पाक कर देंगे चौथा स्टार दे के उसको एज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। अच्छा, उसके अंदर थोड़ी सी एक उसकी अहमियत में इजाफा हुआ जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई। वो एक अलग तफसील है, लेकिन मैं क्विकली जो है ना आपको, तो उसके अंदर ये हो गया कि जी मतलब इन थियरी कि वो जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, जो सेक्रेटेरिएट है नेशनल कमांड अथॉरिटी का, उसको जेएस हेडक्वार्टर्स के साथ जोड़ दिया गया। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन रियल वो मामला फिर भी आर्मी चीफ के पास ही रहा। अब जो आपने ये एक नुक्ता उठाया है कि डे फैक्टो तो आर्मी चीफ था, देखें डे फैक्टो जो था ना उसके ऊपर तो आप सवाल उठा सकते हैं ना, उसको कोई आईनी आपने तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दिया। ये बहुत बड़ा फर्क है। मतलब आपके तो वालिद मोहतरम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आप खुद भी जो है वो सिविल मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है कानून के बारे में। आईन का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, इसलिए हम उसके बारे में बात भी कर सकते थे। अब 27वीं तरमीम के बाद तो आप अगर बात करेंगे तो आप तो जो है ना आईन के मुनाफी बात कर रहे हैं। तो इसलिए इन 2 चीजों के दरमियान बहुत
بہت بڑا فرق ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جو اہم بات ہے اس کا تعلق ہے فیلڈ مارشل کے یا ایڈمرل آف دا فلیٹ یا مارشل آف دی ایئر فورس کے عہدوں کے ساتھ. اچھا اب اس کے اندر بات کی ہے رضا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ملکوں نے اور فوجوں نے یہ فیلڈ مارشل والا جو عہدہ ہے اس کو ہٹا دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جدید جنگ کے ساتھ. یہ عہدہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ سیریمونیل بھی تھا اور یہ آپریشنل بھی تھا. جی آپریشن یہ تھا کہ بھائی آپ کی جو جنگیں ہو رہی ہیں، میں جو پہلی اور دوسری جنگ کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کی، وہ ٹیریٹوریلی بہت مختلف تھیٹرز ہیں، اور جو فائٹنگ یونٹ ہے وہ آرمی گروپ ہے. مطلب آج جو سب سے بڑا فائٹنگ یونٹ ہے وہ ایک کور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو تھے پورے آرمی گروپس تھے، کیونکہ مین پاور جو تھی وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ریلائنس تھی، اور جو تھیٹر آف وہ تھا ملٹی تھیٹر کانفلکٹس تھے، جیسے یہ جنگ عظیم اول اور دوم کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کے اندر ایک کمانڈر جو تھا وہ لاکھوں ٹروپس کو کمانڈ کر رہا تھا. تو اس زمانے میں فیلڈ مارشلز تھے. اب جو ہے وہ جنگ کی جو نیچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جنگ کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. تو جو آپ کے جو جدید کانفلکٹس ہیں وہ اس قسم کی اسکیل آف کمانڈ اسٹرکچر جو ہے تو ان کو چاہیے ہی نہیں. سو میکنگ اے 5 star رینک above a 4 star general operationally completely unnecessary. It has no operational value at all. اب آ جائیں کہ جیسے بھارت میں بھی ہے اور برطانیہ میں بھی تھا، اب تو انہوں نے ختم ہی کر دیا کہ وہ رینک تھا، لیکن وہ آنریری 5 star رینک تھا. وہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کوئی ایکسیپشنل جو ہے وہ کام کیا ہے، لیکن وہ بھی، یہ اہم نقطہ ہے، وہ بھی آپ کو جب آپ ایکٹیو سروس میں ہوتے تھے اس وقت نہیں ملتا تھا. بالکل وہ آپ کو اس کے بعد، مطلب جنگ عظیم دوم میں تو ایکٹیو سروس کے دوران ہوتا تھا، میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. جیسے آپ کو بھارت میں جو ہے وہ مانک شاہ کو فیلڈ مارشل بنایا گیا، لیکن اس کو فیلڈ مارشل اس وقت نہیں بنایا گیا جب وہ نوکری میں تھا. اس کے بعد پھر ایک تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ کیوں ملک نہیں کرتے. اس کا تعلق ہے جو آپ کے سول اور ملٹری کا جو توازن ہے اس کے حوالے سے جو تشویش ہے کہ بھائی ایک 5 ستاروں والا جرنیل جو ہے وہ بہت زیادہ بااثر جو ہے وہ شخص بن جائے گا، اور اس سے جو سول اور ملٹری کا جو توازن ہے جو ایک کسی بھی ملک یا معاشرے میں ہوتا ہے وہ بگڑ جائے گا. So because this gives him a high level of influence and prestige. اب اسی کے حوالے سے اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں. بالکل ہے. ہاں جی. پھر ایک اور بھی چیز آ گئی. آپ کو پتا ہے امریکہ نے، یہ برطانیہ میں آپ کو فیلڈ مارشل آکن لیک مل جائے گا، آپ کو فیلڈ مارشل مونٹگومری مل جائے گا، آپ کو فیلڈ مارشل سلم مل جائے گا. امریکہ نے جارج مارشل کو فیلڈ مارشل نہیں کہا. He was called general of the army. رائٹ. حالانکہ اس کا 5 star رینک تھا جارج مارشل کا، بٹ دی امیریکنز ڈڈ ناٹ کال ہم فیلڈ مارشل. رائٹ. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، بجٹری اسٹرکچرل چینجز کے وہ ایشوز ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 243 ہے نا جی 243، اس کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کا کی آپریشنل سگنیفیکنس قطعی طور پر نہیں ہے. یہ سارا معاملہ سیاسی ہے اور میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. نہیں بہتر آپ نہ کریں. مجھے بھی گھر کی چائے اچھی لگتی ہے جو میں خود بناتا ہوں. تو 243 جو ہے جو 27ویں ترمیم جو ہے اس کے اندر یہ 243
اور جو 26ویں ترمیم نے پہلے تو عدلیہ کو قتل کیا تھا، اب اس میں اس کے دفنانے کا انتظام جو ہے وہ بھی انتظام و ٹھیک انصراف ہو گیا. ٹھیک تو ٹھیک اب اس لیے صرف یہ کہا جا سکتا ہے جو لاطینی میں کہا جاتا ہے ریکویسکاٹ ان پاچے، ریسٹ ان پیس. بے یہ تھینک یو ویری الیبوریٹ اینڈ کلیئر کٹ کامنٹ. اچھا میں ہمارے وقت تو بالکل شو کا ختم ہو چکا ہے، لیکن میں ذرا تھوڑی سی واپس جاتا ہوں تو وہ آرمی کے اوپر. تو سی ڈی ایف کا جو عہدہ ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے. اس کی دیکھیں انڈیا میں بھی ایک اس طرح کا ملتا جلتا عہدہ وہ ہے، یو کے میں بھی ہے. وہاں چیف پہ آف کیا ڈیفense. چیف آف ڈیفenس صاحب وہاں پہ کیا اس کی پرفارمنس رہی ہے، اور یہاں پہ کیا اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ وہاں ہمارے لوگ دیکھیں جاننا چاہتے ہیں. وہاں پہ بائی دا وے وہ ایک میری علیحدہ تنقید ہے. ان کا بھی جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے نا وہ اس کے اندر بھی مسئلے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے ان کا جو چیف آف ڈیفenس اسٹاف ہے نا وہ ایک کوآرڈینیٹنگ آفس ہے. وہ جو سی ڈی ایس ہے نا وہ 3 سروسز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے ترمیم کی ہے اس کے اندر آپ نے یہ کیا ہے کہ نیوی اور ایئر فورس کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کر دیا، اور جو فوج کا جو سربراہ ہوگا جو کہ چیف آف ڈیفenس فورسز بھی ہوگا، وہ جو ہے ان کا جو ایئر فورس اور نیوی کے باسز ہیں ان کا بھی باس ہوگا. اچھا تعویل یہ دی جا رہی ہے، ستم ظریفی ہے، تعویل یہ دی جا رہی ہے کہ جنگ کی نوعیت ایسی ہے کہ لینڈ فورسز کا کردار جو ہے وہ بہت بڑھ گیا. او بھائی جان خدا دا واسطہ ہے، جنگ کی تو نوعیت ایسی ہے کہ جس میں ٹیکنیکل سروسز کا کردار زیادہ بڑھ گیا، لینڈ فورسز کا کدھر سے بڑھ گیا؟ آپ نے وہ لینڈ فورسز کی جو پرائمیسی جو پہلے سویلینز پہ تھی وہ آپ نے جو ہے وہ نیوی اور ایئر فورس پر بھی تھوپ دی. اچھا یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نے ایک انسینٹو دے دیا کہ جی اوتھے بھی 5 ستارہ اللہ عہدہ بن سکتا ہے. ہاں بھائی سائز تو دیکھیں، آپ سائز دیکھیں ایئر فورس کا، سائز دیکھیں اپنی نیوی کے فلیٹ کا. اس کے بعد آپ نے کسی کو ایڈمرل آف دا فلیٹ بنا دینا، کسی کو مارشل آف دی ایئر فورس بنا دینا. یار گیو می اے بریک.